آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے دو ایسے ہی واقعات رکھنے ہیں جو بلا شبہ یہ ثابت کریں گے کہ اسلام دین حق ہے اور حق کو پھیلنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جب حق آ جاتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے۔ خواتین حضرات، اس وقت جبکہ انڈیا میں سٹیزن شپ بل کے نتیجے میں ہندوستان کے مختلف شہروں میں مذہبی اور قومیت کی بنیاد پر تفریق کی کوشش کے خلاف احتجاج جاری ہے، تو وہیں کیرلا کی ہندو اور مسلم کمیونٹی نے مل کر مذہبی رواداری اور انسانیت کا اعلیٰ درس بھی دیا۔ انڈیا کی ریاست کیرلا میں مقامی مسلمانوں نے مذہبی ہم آہنگی کی مثال قائم کرتے ہوئے ایک ہندو جوڑے کی شادی کا اہتمام ایک 100 سال قدیم مسجد کے احاطے میں کیا۔ نوبیاہتا دلہن وہ پہلی عورت ہے جس نے ایک 100 سالہ پرانی چیڑ والی مسجد میں قدم رکھا۔ بھارتی ریاست کیرلا کے شہر قیام کولم میں موجود 100 سال پرانی مسجد کی انتظامیہ نے ایک ہندو جوڑے کو اس مسجد میں شادی کی رسومات ادا کرنے کی اجازت دی۔ شادی کے خواہش مند جوڑے کے پاس شادی کے اخراجات پورے کرنے کے لیے رقم موجود نہیں تھی، لہٰذا کیرلا کی اس 100 سالہ قدیم مسجد کی انتظامی کمیٹی نے ان کو مسجد کے احاطے میں شادی کرنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا اور شادی کی تقریب میں ہندو رسومات کو ملحوظ خاطر بھی رکھا گیا۔ اس موقع پر اس مسجد کی انتظامیہ کی جانب سے نئے شادی شدہ جوڑے کو نئی زندگی شروع کرنے پر تحائف بھی دیے گئے، جن میں قیمتی زیورات، ایک بڑی رقم اور گھریلو ضرورت کا سامان بھی شامل تھا۔ شادی کے موقع پر آئے ہوئے مہمانوں کے لیے دعوت کا اہتمام بھی اہل محلہ اور مسجد کی انتظامیہ ہی نے کیا تھا، اور مسلمان اہل محلہ نے مہمانوں کے لیے بطور خاص ویجیٹیرین کھانوں کا بندوبست کیا تھا۔ دلہن کی ماں نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے مالی مدد کے لیے مسلم جماعت کمیٹی کو درخواست دی تھی، جس کے بعد مسلمانوں کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس لڑکی کی شادی کی رسومات مسجد کے احاطے میں کی جائے گی اور شادی کے تمام اخراجات مسلمان ہی برداشت کریں گے۔ مسلمانوں کے اس بہترین فیصلے نے نہ صرف دنیا بھر میں اور خصوصاً ہندوستان میں بھی پذیرائی سمیٹی، لیکن یہاں پر بھی تنقید کرنے والے پیچھے نہیں ہٹے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہندوؤں کی شادیوں کی رسومات میں اکثر ان کے خداؤں کا نام پکارا جاتا ہے، اور اللہ کے گھر مسجد میں اس طرح کی رسومات ادا کرنا اور پوجا پاٹ کرنا ہرگز درست فیصلہ نہیں ہے۔ کچھ سوشل میڈیا یوزرز اس فیصلے کی حمایت کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے کہ جب ایک غیر مسلم وفد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تو انہیں مسجد نبوی میں ٹھہرنے کی اجازت دے دی گئی تھی، اس لیے غیر مسلموں کو مساجد میں آنے کی اجازت ہونی چاہیے، اسی طریقے سے شاید وہ اسلام کے قریب بھی آ جائیں۔ دوستو، اس حساس موضوع پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ہماری رہنمائی ضرور کیجیے گا۔ خواتین حضرات، مہاراشٹرا اور خصوصاً ممبئی میں انتہا پسند ہندو جماعت شیو سینا کے پاور میں ہونے کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کے اسلام کے بارے میں خاصی غلط فہمیاں موجود ہیں۔ اسلام کا صحیح چہرہ پیش کرنے کے لیے اور درست تشخص کو اجاگر کرنے کے لیے مہاراشٹرا کی ایک مقامی مسجد کے امام نے اسلام فار آل کے نام سے ایک تحریک شروع کی۔ اس میں تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد کو مسجد میں آزادانہ آنے جانے کی اجازت تھی، اور اس عمل کے پیچھے اس مسجد کے امام کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ آ کر مسلمانوں سے ڈائیلاگ کر سکیں، کچھ بھی سوال کر سکیں اور انہیں ان کے جوابات مہیا کیے جائیں۔ ہندوستان جہاں جنونی مودی سرکار نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے کہ یہ صرف ہندوؤں کا ملک بن کر رہ جائے، اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں پر جس طریقے سے عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے، انہیں اپنے مذہبی عقائد کو فالو کرنے پر جس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آج کی آزاد دنیا میں وہ انتہائی شرمناک ہے۔ انڈیا میں خصوصاً کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے دوران جس طرح مودی سرکار کی پشت پناہی پر میڈیا نے بھرپور کوشش کی کہ مسلمانوں کی مساجد کو فساد کا گڑھ بنا دیا جائے، ہندوستان میں وائرس کے پھیلاؤ کے ذمہ دار مسلمانوں کو قرار دے کر مساجد پر تالا لگا دیا جائے، کسی کو مسلمانوں کی نماز باجماعت سے تکلیف تھی تو کسی کو اذان کی بلند ہوتی ہوئی آواز اذیت پہنچاتی تھی۔ غرض کے اسلام کو ہندوستان سے دیس نکالا دینے کے لیے بھرپور کوششیں کی گئیں، لیکن نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی روز ایسا نہیں گزرتا جب ہندوستان میں نچلی ذات کے ہندو اسلام کی جانب متوجہ نہ ہوتے ہوں، چاہے وہ اسلام قبول نہ بھی کریں، تب بھی مسلمانوں کا حسن اخلاق انہیں اسلام کے صحیح چہرے سے روشناس نہ کرواتا ہو۔ لیکن خواتین حضرات، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو فیوچر میں بھی ملتی رہیں۔ ایک 20 سالہ مقامی ہندو نوجوان کا کہنا تھا کہ
मेरे जहन में हमेशा से इस्लाम के बारे में डाउट्स मौजूद थे। मैं हमेशा ये सोचता था कि जब भी कोई बुरा काम, चोरी या इस तरह की कोई वारदात होती है तो वहाँ पर मुसलमान ही क्यों मौजूद होते हैं। मैं हमेशा ये जानना चाहता था कि इनकी अजान इतनी बुलंद और लंबी क्यों होती है और मुसलमान लोग हर जुमा नहा धोकर एहतमाम करके मस्जिद क्यों जाते हैं। इस हिंदू नौजवान का कहना था कि वो हमेशा से मुसलमानों की मस्जिद के अंदर जाकर देखना चाहते थे कि वो वहाँ पर करते क्या हैं, लेकिन उन्हें हमेशा यही जवाब मिला कि मस्जिद के अंदर किसी गैर मजहब के लोग दाखिल नहीं हो सकते हैं। लेकिन जब मकामी मस्जिद के इमाम ने इस्लाम फॉर ऑल के नाम से ये तहरीक शुरू की तो इस नौजवान को एक मौका मिल गया कि वो मस्जिद के अंदर जाए, मुसलमानों को इबादत करता हुआ खुद देखे और मुसलमानों के सामने अपने सवालात रखे। इस नौजवान के साथ बहुत से दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोग भी मस्जिद के अंदर गए। उन्होंने मुसलमानों को बाजमात नमाज अदा करते हुए खुद देखा और वो जो उनके जहन में गलत फहमियां मौजूद थी कि शायद यहाँ पर मुसलमान नौजवानों की ब्रेन वॉशिंग की जाती है, उन्हें दहशतगर्दी की तरबियत दी जाती है, लेकिन जब उन्होंने ये सुना कि इमाम मस्जिद तो ये कह रहे हैं कि अगर मुसलमान किसी मुसीबत ज़दा के काम आता है, लोगों के लिए आसानियां क्रिएट कर रहा है, तब जाकर समझा जाएगा कि उसकी नमाज कबूल हुई है और वो सही तरीके से नमाज अदा कर रहा है, अपनी जिंदगी पर उसे लागू भी कर रहा है। बिलाशुबा इन तमाम बातों ने, मस्जिद के अंदरूनी सुकून ने, मुसलमानों के बाजमात नमाज के डिसिप्लिन ने इस हिंदू नौजवान को मुतासिर किया और उसने इतराफ़ किया कि इस्लाम के बारे में उसके जहन में जो भी गलत फहमियाँ मौजूद थीं वो तमाम ख़त्म हो चुकी हैं। मुसलमानों की इल्हामी किताब कुरान किसी को नुकसान पहुँचाने का दरस नहीं देती है। जिस तरह हिंदुओं की किताब गीता उनके लिए मुक़द्दस है, उसी तरह मुसलमानों की किताब भी मुक़द्दस है। इस नौजवान का कहना था कि हम इंसान सब एक हैं, बराबर हैं, खून का रंग भी एक है और हमें पैदा करने वाला भी एक है। ख़वातीन और हज़रात, दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को मस्जिद में इनवाइट करने का ये अमल सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने सराहा तो कुछ लोगों ने इस पर तनकीद भी की। बाज़ लोगों का मौक़िफ़ था कि इस इमाम मस्जिद के चंद मिनट के अमल ने वो काम किया है जो शायद इस्लाम की तबलीग करने वाले सैकड़ों बरस नहीं कर पाए हैं, और इस बात का सबूत इस हिंदू नौजवान की बदलती हुई सोच है। जबकि इस फैसले की मुखालफत करने वाले लोगों का मौक़िफ़ ये था कि मस्जिद खुदा का घर होता है और यहाँ पर किसी नापाक शख्स को दाखिले की इजाज़त नहीं होनी चाहिए थी। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। ये दोनों वाक़यात आपके सामने रखने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि मुसलमानों को इन वाक़यात से सीखना चाहिए। हर मुसलमान इस्लाम का नुमाइंदा, एम्बेसडर होता है और उसे अपना इखलाक उसी तरह का रखना चाहिए जिस तरह हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मुस्लिमों के साथ सलूक किया करते थे, ताकि जब भी कोई गैर मुस्लिम किसी मुसलमान से मिले तो वो ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि जो शख्स इस कदर आला इखलाक का मालिक है तो जिस दीन को वो फॉलो करता है वो किस कदर शानदार होगा। पूरी उम्मीद करते हैं कि हमारी इस काविश ने आपको सोचने पर ज़रूर मजबूर किया होगा, और अगर हम इसमें कामयाब हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, और ऐसे ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए। जल्द ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सेशन में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।